سماعت فرماتے ہیں، سنتے ہیں، تو کہنے لگتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ سکھا دے. اور اس سمندر کی تہ میں رہ کر حضرت یونس علیہ السلام ایسی مشکل اور مصیبت کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں. کیا پکارتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فنادى في الظلمات. حضرت یونس نے، ہمارے بندے نے ہم کو اندھیروں میں پکارا. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس نے اندھیروں میں پکارا، اندھیرے میں نہیں پکارا، بلکہ یہاں پر ظلمات جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اندھیروں میں. اور قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی ظلمات بلکہ جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا. ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. اور اللہ تعالیٰ وہ ہے اندھیرے میں بھی سنتا ہے، اجالے میں بھی سنتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی فنادا فی الظلمات. ان اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کی تاریکی میں، سمندر کی تہ میں حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا. تو کس کو پکارا؟ اپنے رب کو پکارا، اور رب سے مناجات کی، اپنے رب کو پکار کے کہا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور کہتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کیا، ونجیناہ من الغم، اور جس غم میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں وہ پھنسے ہوئے تھے ہم نے ان کو نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ کسی انسان کے ساتھ، کسی خاص آدمی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی مومن، جو بھی مسلمان، جو بھی اللہ کو ماننے والا مشکل وقت میں اپنے رب کو پکارتا ہے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طریقے سے مومنوں کو ہر مشکل سے نجات دے دیتے ہیں. مشکل آئی، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے دور کر دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیں کہ ان پر بھی مشکلیں آئیں. بھائیوں نے کیا کیا کیا، حسد کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ سے مناجات دعائیں کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جبکہ ان کو بیچا گیا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ہے، سارے گاؤں والے ان کی بیماری سے تنگ آ کر گاؤں کے باہر لے جا کر کے کوڑے کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں. وہاں بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ سارے گاؤں والے، سارے خاندان والے، سارے کے سارے میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اب میرا جو ہے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہی میرے اوپر رحم فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی سن لی. تو معلوم یہ ہوا کہ مشکل اوقات میں، مصیبت اور پریشانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سننے والا اور مشکل کو دور کرنے والا نہیں ہے. لیکن ایک غلط فہمی جو عام طور پر لوگوں کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی آدمی سے ملاقات کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں آپ تو مولوی صاحب ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ شیخ صاحب ہیں، آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے، ہم جیسے گنہگاروں کے اللہ تعالیٰ کہاں قبول کرتا ہے. یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہے. میرے بھائی اور دوستو، لوگوں نے اس کو یوں بنایا ہوا ہے، لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی نہیں سنتا اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس نہیں لوٹاتا.
بھائی ہم تو گنہگار ہیں، اللہ ہماری کہاں سنے گا؟ آپ تو بزرگ لوگ ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سنتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے دعائیں کیجئے ہمارے حق میں۔ میرے بھائی اور دوستو، نہیں، اس جملے کو آپ یوں ٹھیک کر لیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سنتا ہے اور بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ دلیل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل کی نوٹ پر جو ہے ہم اس کو ثابت کریں گے۔ تو آئیے، پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی سنتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا لعنتی اور دنیا کا سب سے بڑا ملعون کون ہے؟ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان سے بڑھ کر ملعون اور مردود اور لعنتی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا لعنتی ہے، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک دن التجا کی، دعا کی۔ کیا دعا کی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 36، 37، 38، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، ربی فانذرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنذرین۔ ذرا پانی پلا دیں۔ ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ تعالی مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکا سکوں۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان نے۔ کس سے کہا؟ اللہ تعالیٰ سے۔ جنت سے کس نے اس کو نکالا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہی شیطان اللہ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے، مجھے اس بات کی چھوٹ دے، میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو بہکانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو لعنتی مردود ہونے کے باوجود بھی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فإنک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو لعنتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تیری یہ دعا قبول کی جاتی ہے، قیامت تک تجھے اس بات کی اجازت ہے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ شیطان ہے گنہگار، ہے لعنتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کی سنی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بھی سنی۔ لیکن آئیے، اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعاؤں کو واپس بھی لوٹا دیتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کا واقعہ بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جا، جو بھی اس کے اندر سوار ہو جائے گا وہ تو بچ جائے گا۔ لیکن بیٹا ضدی تھا، کہنے لگتا ہے کہ اے ابا جان جائیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، یہ پہاڑ کی جو بلند چوٹیاں اس پہ میں چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے مکالمہ کر رہے ہیں، ایک لہر آتی ہے، بیٹے کو پانی کے اندر غرق کر دیتی ہے۔ باپ باپ ہی ہوتا ہے، چاہے جائے کہ بیٹا کافر ہو، مشرک ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین وانت احکم الحاکمین۔ اے اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ سچا ہے، یہ میرا بیٹا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے زمین میں جو ہے پانی میں غرق ہو گیا، اے اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، میرے بیٹے کو نجات دے دے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کیا اے نوح وہ مشرک اور کافر تمہارا بیٹا کیوں نہ ہو، وہ پانی میں غرق ہو چکا ہے، اگر آپ نے آئندہ ایسی کبھی بات کی، ایسی دعائیں کی تو یاد رکھو ہم آپ کے تاج نبوت کو نکال کر کے آپ کو جاہل بنا دیں گے۔ یہ کس سے کہا؟